اس میں ہمارا ٹارگٹ یہی ہوتا ہے کہ سیشن کے آغاز میں ہی والدین بالکل کلیئر ہوں کہ ان کا بیٹا یا ان کی بیٹی کس طرح امتحانات سے اور مختلف قسم کے منتھلی ٹیسٹ سے گزریں گے اور کس طرح سے پھر وہ اگلے سال پروموٹ ہونے کے قابل ہو سکیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں احمد صمد خان اور آیا ہوں آپ کے ساتھ ایک نئے ایپیسوڈ میں باتوں میں۔ لیکن آج کے ہمارے جو گیسٹ ہیں وہ یقیناً آپ انہیں بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ پچھلے 3 دہائیوں سے علم کے اس میدان کے اندر اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں اور پچھلے 20 سالوں سے عثمان پبلک اسکول سسٹم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ آپ بحیثیت معلم آئے اور آپ نے اپنے فرائض انجام دیتے ہوئے بہت سارے مناصب پر آپ نے اپنی ذمہ داریاں ادا کیں اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کیمپس 9 کے بحیثیت پرنسپل آپ نے 7 سال اپنے زندگی کے سرو کیے۔ اس کے بعد آپ کیمپس 2 کے پرنسپل 7 سال تقریباً آپ نے وہاں پر ایز اے پرنسپل آپ نے سرو کیے اور اس کے بعد آپ آج ہمارے اکیڈمک ڈائریکٹر ہیں۔ جی ہاں، ہماری آج کی مہمان شخصیت عاصم علی یوسف صاحب جو کہ ہمارے اس پورے سسٹم کے اکیڈمکس کے معاملات کو دیکھتے ہیں، آج ہمارے اسٹوڈیو کے اندر موجود ہیں۔ ہم ان کو اپنے آج کے اسٹوڈیو کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سر؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، کیسا لگ رہا ہے سر؟ بس بہت اچھا لگ رہا ہے کہ والدین سے اور بچوں سے مخاطب ہونے کا اور اپنا کوئی میسج پہنچانے کا موقع مل رہا ہے۔ بس یہ ہمارے کچھ پیرنٹس کی جو ذہنوں میں سوالات ہوتے ہیں، آج ہم وہی کچھ باتیں ان کی آپ کے پاس لے کر آئے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں پہلے سوال سے۔ اکثر جو ہمارے نئے پیرنٹس ہوتے ہیں ان کے ذہنوں میں کچھ سوالات ہوتے ہیں اور خاص طور پہ جب وہ کسی نئے سسٹم کے ساتھ آ کے جڑتے ہیں تو وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کیا سسٹم ہے آپ کا، جو ایگزامینیشن سسٹم، جو آپ کے اسسمنٹ کا ایک سسٹم ہوتا ہے، تو اس کے حوالے سے اگر آپ کچھ ہماری رہنمائی کریں پیرنٹس کی۔ جی بہت شکریہ۔ عثمان پبلک اسکول سسٹم کے اندر جو ایگزامینیشن کا پورا سسٹم موجود ہے، اس میں بہت ضرورت ہوتی ہے اس بات کی کہ والدین اور طلباء دونوں بہت زیادہ کلیئر ہوں، اور اس کے لیے ہم مختلف کیمپسز کے اندر مختلف اقدامات بھی کرتے ہیں۔ والدین جب اسکول میں ایڈمیشنز کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو ہم ان کو پراسپیکٹس دیتے ہیں۔ اس پراسپیکٹس کے اندر بھی اس کی ڈیٹیلز موجود ہوتی ہیں، اور اسی طرح ہم رولز اینڈ ریگولیشنز کا بکلیٹ بھی ایڈمیشن حاصل کرنے کے بعد بچوں کو ایشو کرتے ہیں، اور اس میں بھی چیدہ نکات موجود ہوتے ہیں۔ والدین کو ایڈمیشن حاصل کر لینے کے بعد ہم اورینٹیشن سیشنز کے اندر بلاتے ہیں، اور اس کے اندر بھی ہم اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ ایگزامینیشن سسٹم کو ہم بہت واضح طور پر بیان کر دیں، جو کہ بالکل ابتدائی دنوں کے اندر ہوتا ہے۔ جی بالکل ابتدائی دنوں میں ہم اس کو منعقد کر لیتے ہیں، اور اس میں ہمارا ٹارگٹ یہی ہوتا ہے کہ سیشن کے آغاز میں ہی والدین بالکل کلیئر ہوں کہ ان کا بیٹا یا ان کی بیٹی کس طرح امتحانات سے اور مختلف قسم کے منتھلی ٹیسٹ سے گزریں گے اور کس طرح سے پھر وہ اگلے سال پروموٹ ہونے کے قابل ہو سکیں گے۔ اگر ہم اپنے ایگزامینیشن سسٹم کو بیان کرنا چاہیں تو اس میں پہلی چیز یہ کہ ہمارے پورے سال میں 2 ٹرمز ہوتے ہیں۔ ہم پورے سال میں کتنے ٹیچنگ ڈیز ہمیں مل سکتے ہیں اس کی کاؤنٹنگ کرتے ہیں، اور اس کاؤنٹنگ کو کرنے کے بعد اس کو کم و بیش 2 برابر حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں، اور پہلا حصہ اس کو ہم مڈ ٹرم کہتے ہیں، جس کے اختتام پر مڈ ٹرم ایگزام ہوتا ہے، اور اسی طرح فائنل ٹرم ایگزام بالعموم مارچ کے مہینے میں فائنل ٹرم کے اختتام پر ہوتا ہے، جس کے بعد بچے پروموٹ ہوتے ہیں۔ مڈ ٹرم اور فائنل ٹرم کے اندر ایک تعلق اور ایک لنک یہ بھی ہے کہ طلباء مڈ ٹرم کے اندر جو رزلٹ حاصل کرتے ہیں مختلف سبجیکٹس کے اندر، اس کا 10% ہر سبجیکٹ کے اندر فائنل ٹرم میں شامل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی اسٹوڈنٹ انگلش کے اندر 100 میں سے 70 نمبر مڈ ٹرم میں لے کر آیا، اور فائنل ٹرم کے اندر وہ 100 میں سے 80 نمبر لے کر آتا ہے، تو مڈ ٹرم کے 70 میں سے 10% یعنی 7 نمبر اس کے انگلش کے ٹوٹل کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، تو اس طرح اس کا فائنل ٹرم کا جو انگلش کے مارکس ہوتے ہیں وہ 87 یا 87 ہو جاتے ہیں، اور 10 نمبر اس کے ٹوٹل میں شامل ہوتے ہیں،
تو یوں انگلش میں 110 میں سے 87 نمبر اس کو مل جاتے ہیں. یعنی ایک اچھا ایڈوانٹیج مل جاتا ہے بچے کو اگر وہاں تیاری اچھی اس نے کی. اگر مڈ ٹرم کا رزلٹ بچے کا اچھا ہوتا ہے تو اس کا لازمی طور پر اثر اس کے فائنل ٹرم کے اوپر پڑتا ہے. تو یوں ہمارے ایگزامینیشن سسٹم کے اندر مڈ ٹرم کی بھی اہمیت ہے اور مڈ ٹرم کے ساتھ ساتھ فائنل ٹرم کی بھی اہمیت ہے, اور اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی اسٹوڈنٹ مڈ ٹرم کو نظر انداز کر دے اور اپنی پوری توجہ فائنل ٹرم میں رکھ دے کی طرف کرے. بالکل اسی طرح سے ہم یہ بات بھی سمجھتے ہیں کہ بچوں کی پرفارمنس کا اندازہ سال کے اختتام پر صرف 3 گھنٹے میں اس کو چیک کرنے سے نہیں لگایا جا سکتا, اور اس کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ بچے نے پورے سال میں جو بھی اس کی پرفارمنس رہی ہے مختلف مہینوں کے اندر مختلف سبجیکٹس میں مختلف دائروں کے اندر وہ جو بھی پرفارم کر رہا ہے اس کی اسیسمنٹ ہوتی رہے. اس لیے ہم نے اپنے اسکول کے اندر اسیسمنٹ کے اس پورے نظام کو پورے سال کے اندر پھیلایا ہوا ہے, اور پورے سیشن کے دوران میں ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہو رہی ہوتی ہے کہ جو فائنل ٹرم کے رزلٹ کے اندر جا کر جس کو بالآخر پلس ہونا ہوتا ہے. کسی مہینے ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے, کبھی منتھلی ٹیسٹ ہو جاتے ہیں, کبھی اورل ایگزام ہو رہے ہوتے ہیں, کبھی بچے مختلف پریزنٹیشنز دے رہے ہوتے ہیں, کوئی پروجیکٹ ورک ہو جاتا ہے, سمر ویکیشن پروجیکٹ ورک ہو جاتا ہے, کبھی ہم مختلف اسائنمنٹس دیتے ہیں کہ جس کے نمبر منتھلی ٹیسٹ کے اندر شامل کر لیے جاتے ہیں. اسی طرح سمر ویکیشن ہوم ورک جیسا آپ نے ابھی کہا تو وہ بھی کسی نہ کسی منتھلی ٹیسٹ کے اندر اس کا ایک ویٹیج ہم شامل کرتے ہیں. تو اس طرح سے اسیسمنٹ ایک آن گوئنگ ایک پروسیس ہے کہ جو مختلف مرحلوں کے اندر اسکول کے اندر جاری رہتی ہے. وہ سارے نمبر کہیں پر ڈائریکٹ پلس ہوتے ہیں مڈ ٹرم کے رزلٹ کے اندر, کہیں پر منتھلی ٹیسٹ میں شامل ہو کر پلس ہو جاتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے کمپیوٹر کے پریکٹیکلز ہوتے ہیں, کاپی کے مارکس ہر سبجیکٹ کے اندر ہوتے ہیں کہ جو شامل ہو جاتے ہیں. تو یوں مڈ ٹرم کا جو رزلٹ پورا کمپائل ہوتا ہے وہ آگے جا کے فائنل ٹرم کا رزلٹ کے اندر شامل ہو جاتا ہے. تو پورا سال جو بچوں کی آن گوئنگ ایک اسیسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے وہ بالآخر منتج ہوتی ہے, وہ شامل ہو جاتی ہے فائنل ٹرم کے اندر. تو یہ ہمارے اسکول کا ایک پورا نظام ہے کہ جو ہم پچھلے کئی سالوں کے ساتھ چلا رہے ہیں. اچھا, اگر میں یہ کہوں کہ میں ایک پیرنٹ ہوں اور میں اپنے بچوں کی امتحان کی تیاری کرنا چاہتا ہوں تو مجھے کیا ٹپس دیں گے آپ کے, وہ کون سے اسٹیپس ہیں کہ جن کو کرنے کے نتیجے میں میں اپنے بچے کی جس مقصد کے لیے ہم اسیسمنٹ کر رہے ہیں اس کو میں حاصل کر لوں؟ دیکھیے, اسکول میں ہم بچوں کا جب بھی کوئی اسیسمنٹ لیتے ہیں, بالخصوص جو ہمارے منتھلی ٹیسٹ ہوتے ہیں یا ہمارے جو ٹرمینل ایگزامز ہوتے ہیں, اس کا وقت سے خاصا پہلے اناؤنسمنٹ ہو چکا ہوتا ہے. ہم بچوں کو شیڈول بھی دے چکے ہوتے ہیں, سلیبس بھی دے چکے ہوتے ہیں. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ والدین کو بھی اور بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ سلیبس کیا ہے, مڈ ٹرم میں کن چیپٹرز کو اسیس کیا جائے گا, فائنل ٹرم کے اندر کون سے ٹاپکس آ رہے ہیں. تو سلیبس کو حاصل کرنا اور اس کے لحاظ سے اپنے ٹائم کو مینیج کرتے ہوئے پلاننگ کرنا اس کی اور اس کی تیاری کرنا, یہ پہلی ذمہ داری ہے جو سب لوگوں کو ادا کرنا چاہیے. اچھا, لیکن یہ جو اینول سلیبس ہے یہ کوئی ایسا ڈاکومنٹ نہیں ہے کہ جو بالکل آخری مراحل میں آ کر ڈسکلوز ہوتا ہو, بلکہ جب بھی سلیبس شروع ہوتا ہے, سال شروع ہوتا ہے, سلیبس کو ہم اسٹارٹ کرواتے ہیں کلاسز کے اندر, تو وہیں پر بچوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ پورا ٹرم ہے, اس پورے ٹرم میں یہ چیپٹرز پڑھنے ہیں, گرامر میں یہ پڑھنا ہے, رائٹنگ ان چیزوں کی ہونی ہے, کس چیپٹر کے اندر کون کون سے سب ٹاپکس ہیں کہ جو پڑھنے ہیں. تو اس طرح سے جو اینول سلیبس ہے یا ٹرمینل ایگزام کا جو سلیبس ہے یا منتھلی ٹیسٹ کا سلیبس جو ہے وہ کوئی خفیہ ڈاکومنٹ نہیں ہے, بچوں کو پتہ ہوتا ہے سال کی ابتدا سے. بچوں کی نوٹ بکس پر بھی وہ سلیبس لکھوا دیتے ہیں جی. لیکن منتھلی ٹیسٹ سے پہلے یا ٹرمینل ایگزام سے پہلے جو ڈاکومنٹ دیتے ہیں اس میں ایک دفعہ ہم اس کو دوبارہ سے ایک طرح سے ریمائنڈر دے دیتے ہیں. تو وہ بچے کے جو منتھلی ٹیسٹ کی تیاری کرنا چاہتے ہیں یا جو ٹرمینل ایگزام کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو وہ تو اس نوٹ بک میں لکھا ہوا جو ان کا سلیبس ہے اسی کو فالو کرتے ہوئے وقت سے بہت پہلے تیاری کر سکتے ہیں. دوسری چیز جو ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے, جو والدین کو پتہ ہونا چاہیے, وہ یہ کہ ہمارے پیپرز کے اندر چوائس نہیں ہوتی,
اور جتنے بھی سوالات ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے سوالات بچوں کو اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں. مطلب یہ بورڈ کے جو میٹرک بورڈ یا انٹر بورڈ کے پیپر کی طرح کا پیپر نہیں ہوتا کہ اسٹوڈنٹس کوئی کویشچن چھوڑنا چاہے تو چھوڑ دے, کوئی چیپٹر چھوڑنا چاہے تو چیپٹر چھوڑ دے, بلکہ اس کو سارے کویشچنس اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں. اور جب سارے کویشچنز اس کو اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں تو لازمی طور پر اس کو سارے چیپٹرز ہی کی تیاری کرنی ہوتی ہے اور کوئی چیپٹر اس کو ڈراپ نہیں کر سکتا. ہمارے پیپرز بھی جب بنتے ہیں تو ان پیپرز کو بھی چیک کرتے ہوئے ہم اس چیز کو یقینی بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ سارے چیپٹرز اس کے اندر موجود ہوں. پیپر جب بنایا جاتا ہے تو پیپر بنانے سے پہلے ٹیبل آف اسپیسیفیکیشن بنایا جاتا ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہم کس طرح کے کانسیپٹس کو اور کن کن ٹاپکس کو کتنا ویٹیج دینے جا رہے ہیں. تو اگر اس میں کسی بھی چیپٹر کا ویٹیج کم ہوتا ہے تو ہم اس کو ٹھیک کرتے ہیں. ظاہری بات ہے کہ ہمارے جو بھی سلیبس پڑھایا ہے اور جو بھی ٹاپکس پڑھائے گئے ہیں ان کا ویٹیج ہم شامل رکھتے ہیں اور شامل رہنا چاہیے. یہ بات والدین کے اور بچوں کے پیش نظر ہونی چاہیے. اسی طریقے سے والدین کو یہ اس بات کا بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ ہم کویشچن پیپرز کو نوٹ بک سے نہیں بناتے ہیں. نوٹ بک سے تیاری یقینی طور پر بچوں کو کرنا چاہیے. نوٹ بکس میں جو کام موجود ہے بچوں کو وہ یاد ہونا چاہیے, بچوں کو ان کی پریکٹس کرنی چاہیے. لیکن نوٹ بک سے پیپر نہیں بنتا. جی, پیپر جو بنتا ہے وہ تو بک سے بنتا ہے. سلیبس کو سامنے رکھتے ہوئے جو ٹیکسٹ بک ہے اس کو سامنے رکھ کے پیپر بنتا ہے. ٹیچرز ان سارے ٹاپکس کو کور کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اسکول کے اندر کلاس روم کے اندر پڑھاتے ہوئے اس نے جن موضوعات پر گفتگو کی ہوتی ہے, جو ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں, ایکٹیویٹیز کرائی ہوتی ہیں, ان کو ان کے اندر وہ سمونے کی کوشش کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نوٹ بک سے اگر بچے تیاری کریں گے تو ان کو مشکل پیش آ سکتی ہے. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ کتاب کو سامنے رکھیں, کتاب کی ریڈنگ کریں. جو بچے ہمارے اسکول کے اندر بک ریڈنگ کر لیتے ہیں, ٹیکسٹ بک کی ریڈنگ کر لیتے ہیں, ان کے لیے پیپر آسان ہو جاتا ہے. یہ بھی ایک سکل, ایک آرٹ ہے. یہ بھی بک ریڈنگ یقینی طور پر ایک آرٹ ہے اور بک ریڈنگ کے بہت فوائد ہوتے ہیں. مطلب بک ریڈنگ کے ذریعے بچوں کی ووکیبلری بہتر ہو جاتی ہے. بک ریڈنگ جو بچے کرتے ہیں ان کی اسپیلنگس اچھی ہو جاتی ہیں, ان کا سینٹنس کا اسٹرکچر اچھا ہو جاتا ہے. اور بک ریڈنگ کرتے ہوئے جتنا اچھا ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اتنا اچھا لکھنے کی طرف بھی ہم چلے جاتے ہیں. بہت ساری چیزیں بچے جب پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کو انڈر لائن کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو یاد ہو جاتی ہیں. بک ریڈنگ کی اسکل اگر چھوٹی کلاسوں کے اندر ڈیولپ ہو جائے تو اس کا بہت فائدہ ان کلاسز کے اندر ہوتا ہے جو بعد میں جو بچوں کو بورڈ کے امتحانات دینے ہیں, یونیورسٹیز کے اندر جا کر پیپر دینے ہیں, تو یہ پوری اسکل ان کی وہاں پر کام آتی ہے. تو اس لیے ہم والدین کو اس بات کا مشورہ دیں گے کہ وہ اس کو یقینی بنائیں کہ جب کسی بھی چیپٹر کی کلاس روم کے اندر تدریس جاری ہے تو بچہ ان دنوں میں بھی اس چیپٹر کو ایک دفعہ پڑھے, ہاتھ میں پینسل رکھے, اہم پوائنٹس کو انڈر لائن کرے. اور اسی طرح سے جب منتھلی ٹیسٹ کے لیے وہ اس چیپٹر کو پڑھ کی تیاری کر رہا ہے تو ایک دفعہ اس کو دوبارہ دیکھ لے, چیزوں کو ریکال کر لے. اور فائنل ٹرم سے پہلے بھی اگر وہ اس کتاب سے اس چیپٹر کو ایک دفعہ دوبارہ پڑھ لے تو یقینی طور پر وہ اپنی پرفارمنس کو بہتر کر لے گا, بہت بہتر کر سکتا ہے. اچھا سر, آپ نے بھی کہا کہ ہم نوٹ بک سے نہیں دیتے اور یہ ہمارا طریقہ کار ہے اور یہ برسوں کا طریقہ کار ہمارا سسٹم کے اندر موجود ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے بچے یونیک ہیں دوسرے بچوں کے اعتبار سے, جو عام طور پہ دوسرے اسکولوں کے اندر جو پیپر ہمیں نظر آتا ہے کہ جو ہے بالکل یعنی نالج بیس ہوتے ہیں جس میں بلومس کے ان تمام ایریاز کو کور نہیں کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر ہم یہاں پر کچھ ایگزامپلس پیرنٹس کو اگر ہم دے سکیں کہ سبجیکٹ وائز اسپیسیفک ہو کے ذرا کہ کس طرح کے سوالات ہمارے پاس ہوتے ہیں. دیکھیے, اس میں پہلی بات جو پتہ ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ٹیچرز سے یہ بات کہتے ہیں کہ ہم اس چیز کو اپریشیٹ نہیں کرتے کہ نوٹ بک سے کویشچن کو ڈائریکٹ اسی لینگویج میں کویشچن پیپر کا پارٹ بنا دیا جائے. تو یعنی گویا کہ ہم رٹا کلچر نہیں چاہتے کہ اس کے نتیجے میں پروموٹ ہو. یہ اس کا امکان ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو نوٹ بک کے اندر ہم نے کوئی ڈیفینیشن لکھوائی ہو یا بچے نے اپنی بک سے کوئی ڈیفینیشن لکھی ہو, اس کو یاد کیا ہو, لیکن ہم اس کانسیپٹ کو ڈیفینیشن کی صورت میں دینے کے بجائے ہم اس کو فل ان دا بلینکس میں پوچھ لیں. بالکل ریزننگ کے اندر آ سکتی ہے کوئی چیز, وہی کانسیپٹ ہم ریزن کے اندر بھی پوچھ سکتے ہیں. کوئی چیز ٹرو اور فالس یا کریکٹ دا فالس اسٹیٹمنٹس اس میں بھی جا سکتی ہے.
تو یہ پہلی چیز ہے کہ جس کا ہم اہتمام کرتے ہیں کہ ڈائریکٹ نوٹ بک سے یا کتاب کی ایکسرسائز سے سوالات کو کویشچن پیپرز کے اندر شامل نہ کیا جائے. اس میں ہم خاص طور پر میتھ کے اندر تو اس کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں کہ میتھ کے اندر جب پیپر بنتا ہے تو اس میں ایکسرسائز سے کوئی سوال نہیں ہوتا, اور اگر ایکسرسائز سے سوال شامل کیا بھی جاتا ہے تو ہم اس پیپرز کو چیک کرتے ہوئے اس سوال کو ہٹا دیتے ہیں. تو ہمارا پورا فوکس یہ اس پر ہوتا ہے کہ بچوں کی اسکلز ڈیولپ ہوں, تاکہ ان کو اس کانسیپٹ کو کسی بھی کانٹیکسٹ کے اندر استعمال کرنے کے لیے کہا جائے تو ان کے اندر اتنی اسکلز ان کی پروموٹ ہو چکی ہوں کہ وہ اپنے علم کو ہر جگہ پر استعمال کر لیں. بالکل اس طریقے سے ہمارے پیپر کے اندر بہت سارے کانٹینٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسین ہوتے ہیں. ہمارا انگلش کا جو پیپر ہوتا ہے اس میں چند ایک ہی سوالات ہوتے ہیں کہ جو بچوں کی نوٹ بک میں موجود ہوتے ہیں, اور اس کے جو بیشتر سوالات ہیں وہ انسین ہوتے ہیں. ہم ریڈنگ کمپریہنشن پیسج دیتے ہیں, بالخصوص اگر ہم 6, 7, 8 کی بات کریں تو ہم 2 ریڈنگ کمپریہنشن پیسج دیتے ہیں. اسی طرح اردو میں تمام کلاسوں میں ایک پیسج جاتا ہے, انگلش میں کلاس 3, 4, 5 میں ایک پیسج ریڈنگ کمپریہنشن کا جاتا ہے. تو یہ انسین پیسج ہوتا ہے, بچوں نے پہلے اس کو نہیں دیکھا ہوتا, نہیں پڑھا ہوتا, وہ اس کو پڑھتے ہیں, اس کو سمجھتے ہیں, پھر اس کی ایکسرسائز کو سولو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح ہم سمری رائٹنگ کرواتے ہیں, تو سمری رائٹنگ میں بچہ جو سمری لکھ رہا ہوتا ہے, جو پیسج ہم پیپر کے اندر دے رہے ہوتے ہیں وہ انسین ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے ہماری جو فوکس ہے ہمارا وہ بچوں کی اسکلز کو ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. گرامر کے جتنی بھی ایکسرسائزز ہم کرواتے ہیں بچوں کو کلاس روم کے اندر, وہ ایکسرسائزز پیپر میں نہیں آتی ہیں, ٹاپکس وہی ہوتے لیکن ان کو بدل کر جائے, لیکن جو ایکسرسائز یا جو سوال بچوں کو سولو کرنا ہوتا ہے پیپر کے اندر وہ اس کے لیے انسین ہوتا ہے. اس طرح بہت ہی کم چیزیں ہمارے انگلش یا اردو کے پیپر کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اس طرح سے ہوتی ہیں کہ جو اس کی نوٹ بک سے لی گئی ہوتی ہیں. تو یہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جو والدین کو پتہ ہونا چاہیے, بچوں کو پتہ ہونا چاہیے. اور اس میں بچے اگر ریڈنگ اسکلس بچوں کی ہوں, ٹیکسٹ بک کی ریڈنگ بھی وہ کرتے ہوں اور ٹیکسٹ بک کے علاوہ بھی ان کا ریڈنگ ایکسپوجر اچھا ہو, تو وہ اسی لحاظ سے پھر زیادہ پرسنٹیجز امتحانات کے نتائج کے اندر حاصل کر لیتے ہیں. اچھا سر, یہ جو اتنا بڑا اسسمنٹ کا سسٹم اور پورے سال پر محیط ہے یہ, تو اس کے لیے اٹینڈنس کے بارے میں کیا کہتے ہیں پھر آپ؟ اٹینڈنس یقینی طور پر بہت ضروری ہے. ظاہری بات ہے جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ہم سال بھر کی پرفارمنس کو 3 گھنٹے کے اندر جج نہیں کر سکتے, اور ہمارا جو اسسمنٹ ہے وہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ بچوں کو ہر وقت الرٹ رہنا ہے. اورل ہونا ہے تو اورل سے پہلے اس کلاس میں موجود ہونا چاہیے, اورل دیتے ہوئے موجود ہونا چاہیے. وہاں پر اگر وہ اپیئر نہیں ہو سکا تو اس کے نمبر ظاہری بات ہے شامل نہیں ہو پائیں گے. اس نے سمر ویکیشن ہوم ورک وقت پر سبمٹ نہیں کروایا, اس کے وہ نمبر شامل نہیں ہو سکے تو وہ اپنے ان نمبروں سے محروم ہو جائے گا. تو یہ تو جو مستقل آن گوئنگ پروسیس ہے, اس کے اندر بچے کا روزانہ کی بنیاد پر اسکول کے اندر موجود ہونا ضروری ہے. ملکی ٹیسٹ میں بھی ہم اس بات کا اہتمام کرتے ہیں, اور ہر ملکی ٹیسٹ میں ہی کوئی سے 2 یا 3 سبجیکٹس کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ کہیں پر ہم کوئی پریزنٹیشن ہم نے اسائنمنٹ کے طور پر دی ہوئی ہوتی ہے, کہیں پر کوئی پروجیکٹ دیا ہوا ہوتا ہے, کہیں پر کوئی ماڈل بنانے کے لیے ہم نے دیا ہوتا ہے, کہیں پر اسکریپ بکس بھی بن رہی ہوتی ہیں, کوئی لسننگ ایکٹیویٹی ہوتی ہے. تو یہ تو ایک ریگولر اسکول ٹیچنگ کے اندر یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. بچے اس کو اسکول کے اندر پیش کر رہے ہوتے ہیں, ان کے نمبر مل رہے ہوتے ہیں, وہ نمبر آگے جا کر ان کے ملکی ٹیسٹ کے اندر پلس ہو جاتے ہیں, اور پلس ہونے کے بعد ٹرم میں پلس ہو جاتے ہیں, پھر ٹرم میں پلس ہو کے فائنل ٹرم میں پلس ہو جاتے ہیں. تو اس لحاظ سے ان کو اپنی اٹینڈنس کو تو بہت بہتر بنانے کی, ریگولر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اسی لیے ہم بچوں کو ان کی اچھی اٹینڈنس پر اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. وہ طلباء کے جو ریگولر رہتے ہیں, جن کی 100% حاضری ہوتی ہے, ہم ان کو بالخصوصی طور پر اینول رزلٹ کے موقع پہ سرٹیفکیٹ بھی دیتے ہیں. اور ہم بہت اپریشیٹ کرتے ہیں ان اسٹوڈنٹس کو کہ جو اسکول کے اندر ریگولر ہوں, اور بالخصوص ان میں ان دنوں کی بہت اہمیت ہوتی ہے کہ جو چھٹیوں سے پہلے کے دن یا چھٹیوں کے فوراً بعد کے دن ہوتے ہیں.
اور ظاہری بات ہے ہمارا جو سلیبس ہے وہ پورا کیلکولیٹڈ سلیبس ہوتا ہے، دن ہم نے کاؤنٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں، سلیبس ہم نے پورا دیکھا ہوا ہوتا ہے، ہم نے ہر چیپٹر کے بارے میں اندازہ لگایا ہوا ہوتا ہے کہ یہ چیپٹر اتنے دن لے گا، اس کے لحاظ سے ہر چیپٹر کی ہر دن کی اہمیت ہوتی ہے۔ اب اگر وہ دن 2 چھٹیوں کے بیچ میں سینڈوچ ہو رہا ہو، یعنی ایک سیٹرڈے ہے اور ٹیوزڈے کی بھی گیزیٹڈ ہالیڈے ہے، بیچ میں منڈے آ گئے، تو لیکن وہ دن ہمارے پلاننگ کے لحاظ سے تو ایک اہم دن ہے کہ وہ ہمیں سلیبس اگر پورا کروانا ہے اور اتنے وقت کے اندر کروانا ہے اور اس سلیبس کو اتنا وقت دینا ہے، تو پھر یہ تو بڑی اہم، یعنی ٹیچر نے پھر اس کے لیے پلان بھی کیا ہوگا، ٹیوزڈے کے لیے بھی کوئی ٹاسک دینا ہے اس نے اور ایک دن پہلے ہوگا، تو اس لحاظ سے یہ والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر وہ اسسمنٹ کے اس پورے نظام سے بچوں کو اچھے انداز میں گزارنا چاہتے ہیں تو وہ بچوں کی اٹینڈنس کو ریگولر رکھیں۔ اس میں ہم یقینی طور پر اپریشیٹ کرتے ہیں اور بچوں کو بھی کرتے ہیں، اور ہم اس میں کسی ایسی چیز کو یقینی طور پر اپریشیٹ نہیں کریں گے کہ جس میں بچے غیر ضروری طور پر چھٹی کریں یا اپنی چھٹیوں کو یا ان دنوں میں چھٹیاں کریں کہ جس کے بعد یا جس سے پہلے ان کو ویسے ہی چھٹیاں مل رہی ہیں۔ تو جو طلباء چھوٹی چھوٹی چیزوں پر چھٹی کر لیتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ ہم ان کو یہی کہیں گے، ان کے والدین کو، کہ بچوں کی حاضری کو یقینی بنائیں۔ ہمارے طلباء کو عملی زندگی کے اندر جا کے بڑے بڑے کام کرنے ہیں، ہم اعلیٰ مقاصد کے لیے ان کو تیار کرنا چاہتے ہیں، ان کے اندر جفاکشی ہونی چاہیے، ان کو محنت کرنے کا عادی ہونا چاہیے، تو ان کو چھوٹی چھوٹی بنیادوں پر یقینی طور پر چھوٹی چھوٹی وجوہات پر اسکول سے چھٹی نہیں کرنی چاہیے، اور جتنی ان کی اچھی اٹینڈنس ہوگی، جتنا زیادہ وہ ریگولر ہوں گے، ان کی نوٹ بکس بھی اسی لحاظ سے کمپلیٹ رہیں گی اور وہ اچھے انداز میں اپنے ایگزامینیشن کی تیاری کر سکیں گے اور اچھے نتائج لا سکیں گے۔ جزاک اللہ۔ باتوں باتوں کا سلسلہ چل رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی مزید سر عاصم علی یوسف کے ساتھ بیٹھ کے ہم مزید کچھ اس طرح کی چیزیں اور سوالات لے کر آئیں گے جو انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے رہنمائی کا سبب بنیں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے آج کے ایپیسوڈ میں آپ کے ہوسٹ احمد صمد خان کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔